الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اگرچہ کہ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی حالت بدلتی رہتی ہے اور چیزیں بھی آگے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اس پر دنیا پوری تبصرے کر رہی ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا۔ میں چاہتا ہوں کہ نہیں، ہم اپنی منزل کم از کم کھوٹی نہیں کرنی چاہیے۔ ان چھوٹے چھوٹے ایونٹس جو ہیں رستے کے رکاوٹیں ہیں جو منزل سے آپ کو دور کرتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر بالکل وہ بحث ہو رہی ہے کہ جو ایک عام تھڑے کے اوپر 4-5 لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا کہ یہ سارے لوگ کیسے جمع ہو گئے، کس طرح اکٹھے ہو گئے، کون اکٹھا کر رہا ہے، کس طرح کی صورت، قطعاً نہیں، کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اکھاڑے کے اندر اترے ہوئے ہیں اور پہلوانوں کا زور چل رہا ہے۔ تو وہ میں دیکھ رہا تھا، آج میں صبح سے مطالعہ کر رہا تھا کہ CIA جو ہے ایک طویل عرصے سے وہ مختلف لوگوں کو، پریس میں لوگوں کو خریدتی ہے، اور CIA کا ایک حسن یہ ہے کہ وہ مالک کو نہیں خریدتی، وہ اخبار کے ایڈیٹر کو نہیں خریدتی، وہ بیچارے مسکین صحافی کو خریدتی ہے، جس کے گھر میں دال روٹی نہیں ہوتی اور کچھ نہیں ہوتی، جو بیچارہ 40 ہزار تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، بچوں کو اس نے خریدتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پے رول کے اوپر اس وقت ہزاروں لوگ ہیں۔ تو میں آج ایک کتاب تازہ ترین، بعض دفعہ بڑے خوبصورت لفظ تخلیق ہو جاتے ہیں اور وہ سارے اپنے معنی رکھتے ہیں، تو اس کی تازہ ایک میں کتاب دیکھ رہا تھا جو اس حوالے سے ایک بندہ جو CIA کے اندر کام کرتا تھا، وہ بیچارہ اپنے ضمیر سے بالکل جسے کہتے ہیں نا بیچارہ تنگ آ گیا، اور ایک دن اس نے وہ لکھا کہ میں نے اس طرح کام کیا اور اب میں تنگ آ گیا ہوں۔ تو اس نے لکھا تھا کنفیشنز آف دا پروفیشن پریسٹیٹیوٹس ان CIA، یعنی اس نے پروسٹیٹیوٹ کو پریسٹیٹیوٹ کہہ دیا کہ پریس سے جو اس بیچنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پوری دنیا میں یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ CIA نے 1947 میں قائم ہوئی تھی، اور 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 72 کے قریب حکومتیں بدل چکی ہیں، اور ان 72 میں 5 بنیادی مختلف طریقہ کار ہیں جن سے وہ حکومتیں بدلتی ہے۔ اس پہ بھی ہم پچھلے بار ڈسکس کر رہا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت لائے عمل کیا ہونا چاہیے اور ہم کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اصل دشمن کو آپ پہچانیں، اور وہ پھر جہاں سے حملہ آور ہو رہا ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ ایران اور روم 2 مملکتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دونوں دشمن تھے ہمارے، لیکن قرآن نے باقاعدہ غلبۃ الروم کی صورت اتاری ہے۔ کیوں اتاری؟ کہ بنیادی طور پر سمجھتے تھے اللہ کے رسول بھی کہ یہ کسی نہ کسی حد تک اہل کتاب ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق نے باقاعدہ شرط لگائی تھی جیتنے کے اوپر، کیونکہ وہ ہار گئے تھے روم کے لوگ، تو آپ نے شرط لگا دی اور کہا کہ اتنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ شرط کا پیریڈ بڑھا دو اور کچھ اونٹ بھی بڑھا دو اور ہو جائے گا۔ تو وہ روم جس کو فتح کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دیں، جہاں پر حضرت عثمان کے زمانے میں پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ ترتیب کیا گیا، جہاں کہا گیا کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس اول جیش جو ہوتا ہے اس کو تو اللہ نے غفر لہ بالکل بخش دیا، اور پھر اس کے بعد بھی آگے آنے والوں کے لیے بھی کہا وہ جیش جو کہ قسطنطنیہ کو اس وقت فتح کرے گا جب آخری فتح امام مہدی کے زمانے میں، اس ترتیب کے حساب سے، کہ وہ ترتیب کئی دفعہ میں نے بیان بھی کی ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خاص لشکروں میں سے ایک لشکر جو ہے وہ ترتیب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ایک طرف ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کون تھا۔ میں اس مسئلے میں ہزار اختلاف کریں، آپ فقہی اختلاف کریں، کچھ کریں، کیسا کریں، میں آیت اللہ خمینی کی اس وقت کی جد و جہد جو ہے اس کے اندر اس کے ادراک کا بڑا قائل تھا۔ میں اس وقت
ظاہر بات ہے اب تو ان کے یہاں بالکل آیت اللہ خمینی کی بھی بہت ساری کتابیں ان کے یہاں بیان ہیں، اب تو مکمل طور پہ ایک مسلکی ریاست بن گئی ہے. اس کو پتہ تھا وہ دو لوگوں سے لڑ رہا ہے. پورے کا پورا انقلاب جو تھا ایرانی، وہ اس کے اندر خون دیا تھا کمیونسٹ اور تودے پارٹی نے، جو ملحد تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ ایران کے اندر چونکہ شیعہ مذہب اتنا اسٹرانگ تھا، اور شیعہ مذہب اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی ہائرارکی کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. کوئی شاہ ایران ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تم آیت اللہ نہیں ہو، تم حجت اللہ نہیں ہو، تم فلاں نہیں ہو. تودے پارٹی والوں کو تو پکڑ کے بند کر دیتے تھے. تو انہوں نے چونکہ اوپر تھے، قیادت ان کے پاس موجود تھی، آرگنائز تھے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اب وہ سارے کے سارے مجاہدین خلق کے لوگ جو تھے، جو عادل زادے اور وہ دوسرے تیسرے سارے موجود تھے. اب وہ کیسے ان سے نجات حاصل کرتے؟ تو غائبہ دشمن تو تھے، راستے میں انقلاب کو تباہ تو کر سکتے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ٹارگٹ پکڑ لو اپنا کون سا، اور ٹارگٹ انہوں نے امریکہ پکڑا، اس کو کہا شیطان بزرگ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بیچارے روس کے لوگ تھے، وہ چیختے رہے، یہ کہتے یہ امریکی ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا. اور آپ ایک رات کے اندر 50,000 آدمی کو پھانسی دی گئی تھی آیت اللہ خمینی نے. اور میں شروع کے دنوں میں جب جایا کرتا تھا وہاں پر، وہ دیکھا کرتا تھا، سچی بات ہے فقہ اپنی جگہ، باقی اپنی جگہ، انہوں نے دین کی جو بیسک اساس تھی وہ اس کو نافذ کر دیا تھا. صرف سود کے معاملے میں تھوڑا سا وہ ہمارے جیسے ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی جائز قرار دے جاتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی تک ان کے علماء جائز قرار دے گئے تھے. لیکن باقی جگہ حجاب کو انہوں نے پکا نافذ کرتے. وہ ایرانی سوسائٹی کہ جس ایرانی سوسائٹی کے اندر ڈھنگ کے کپڑے نظر نہیں آتے تھے. ڈھنگ کے کپڑے، میں سچی بات بتاؤں، میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا تم اتنی سختی کیوں کرتے ہو ان لوگوں سے؟ تو وہ کہتے تم ایرانی قوم کو نہیں جانتے، ان عورتوں کو تم جانتے نہیں ہو، یہ کیا کر دیں گے اس دنیا کے اندر. پھر اب بدل گیا، وہ رد انقلاب بھی آ جایا کرتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے، ان کے اندر مسائل بھی آ جاتے ہیں. اور تباہ اس لیے ہوا کہ خاصتاً انہوں نے دین کی اس بنیاد کو چھوڑ کے مسلک کی بنیاد پہ آ گئے. ورنہ دو واقعات میں اس کے اگر آپ کو سناؤں تو بڑے کمال کے ہیں. یہ جو تراویح ہوتی ہے، یہ تراویح جو ہے وہاں پر صرف سنی علاقوں میں پڑھائی جاتی تھی، اور وہ تھے زاہدان، ابدان، فریدن پڑھتے تھے. تو تمام آیت اللہ وغیرہ جو تھے وہ ان کے پاس گئے کہ اب تو فقہ جعفری نافذ ہو گیا ہے، اب یہاں پر آپ تراویح پڑھائیں. جمعہ وہاں اکٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جمعہ اجتماعی. تو اس نے یہ مسلک کے مطابق، تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی ہے، انہوں نے 20 پڑھنے ہیں. کیونکہ ان کے ہاں بھی 1,000 نفل جب تک نہ پڑھیں نا 7 مہینے کا روزہ نہیں ہوتا، وہ پڑھتے نہیں ہیں، لہذا بات ہے. تو سارے آیت اللہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، مجھے میری فقہ نے گنجائش نہیں چھوڑی، ورنہ میں تم کو بھی باجماعت پڑھاتا، تم نے بھی گھر جا کے کوئی نہیں پڑھنی ہوتی. یہ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا. وہ تم لوگوں کو جانتا تھا کہ تم نے گھر میں بیٹھ کے سوائے سگریٹ پینے کے اور گپے لگانے کے اور ٹی وی دیکھنے کے کرنا کچھ نہیں ہے، تو یہاں پڑھ جاتے ہو تم، اور کچھ نہیں، اجتماعی طور پہ ماحول پڑھ جاتے. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جیسے اختلاف ہوتا ہے، ہم 12 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سمجھتے ہیں، وہ 9 ربیع الاول کو پیدائش سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ آپ کوئی یوم پیدائش نہیں منائیں گے، ہفتہ میلاد منائیں گے. لیکن وہ بات وہی کہ مسلک کہ امت خلافات میں کھو گئی، عجم کے خیالات میں کھو گئی، وہ صورتحال بنی. تو ایک بات یاد رکھیے کہ فائدہ کسی کو بھی ہوتا ہو، کچھ ہوتا ہو، ایران کو فائدہ نہیں ہوا تھا، فائدہ روم کو ہو رہا تھا. روم سے لڑائی میں تھی. روم نے سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں اسکندریہ کو وہاں پہ حملہ کیا تھا، باقاعدہ حضرت عمر بن العاص کو بھیجا تھا، انہوں نے شکست دی تھی. رومن کے ساتھ ہماری جنگ تھی. حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنگ رومنس کے ساتھ کی ہے. آج کہتے ہیں لوگ آخری جنگ جو جنگ تبوک، جس کے اوپر کیا اس کے جیسے کہتے ہیں گفتگو ہے اور فکریں ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو ایک بات اس لیے مجھے اکثر لوگ سب سوال کیا کرتے تھے کہ اس وقت آپ کا ذہن کس طرح، تو میں نے کہا مسئلہ ذرا اس وقت یہ ہے کہ گزشتہ 20 سال کے اندر 1 جنوری 2002 میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا نوکری کے اندر. صرف اس لیے لکھا تھا کہ امریکہ کے خلاف بولنا جرم بن چکا ہوا تھا پاکستان کے اندر. طالبان کے حق میں بڑے بڑے علماء نہیں بولتے تھے. آپ کہتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کو بلایا کرتے تھے تو کہتے ہمیں طالبان اور اسلام نہیں چاہیے. اب 20 سال اللہ نے توفیق دی تھی. تو ایک بات یہ ہے کہ اس وقت باقی ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں صرف یہ ہے کہ 68 سال پہلے جو امریکہ یہاں داخل ہوا تھا، کم از کم اس کو یہ تو پتہ چلے کہ ہم تمہیں قابل قبول نہیں. تو بہرحال اس لیے اس کی وضاحت بہت ضروری تھی.
کسی سے کوئی پبل تو جمہوریت میں آج نظر آ گیا، جو اقبال نے کہا تھا نا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو، کہ طرز جمہوری سے گریز کر اور کسی نیک پرہیزگار اور قابل آدمی کا غلام ہو جا، کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آئی، 200 گدھوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوا کرتی. آج نظر آ رہے ہیں سب کو، آپ کو واضح ہو رہا ہے، اور لوگوں کے جیسے ایمان جو ہے وہ جمہوریت سے مسلسل. جی کوئی سوال اب انشاءاللہ؟ جی بسم اللہ. آپ نے ایک سول سروس میں ایک پورا ایک آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، اسٹرکچر آپ جانتے ہیں سارا آرگنائزیشن کو، ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا آپ نے. سر اگر رواں دور میں کوئی جوان سول سروس کی طرف جاتا ہے سی ایس کے تھرو یا پی ایم ایس کے تھرو، تو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، کوئی بھی نوکری ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کو کمپرومائز نہ کرنا ہو، اور بلکہ کوئی کاروبار بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ کو کمپرومائز نہ کرنا. میثاق مدینہ جب ہوا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس مدینہ کی اس پوری کی پوری گورنمنٹ کے سربراہ تھے. میثاق مدینہ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، اور وہ ایک ڈول جو پانی بھر کے لاتے تھے تو اس ڈول پانی بھرنے کے عوض ان کو ایک کھجور ملتی تھی، اور اتنا دور تھا کنواں کہ اس میں سے 16 کھجوریں لے آتے تھے، اور 8 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتے تھے، 8 خود رکھتے تھے. اس سارے عرصے کے اندر ان کی مسجد نبی کی نمازیں چلی جاتی تھیں، سید الانبیاء کی صحبت چلی جاتی تھی. کتنے بڑے تکلیف. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کام کرتا تھا تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک عہد کیا ہوا تھا کہ ایک دن تم جاؤ نمازیں پڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر واپس آ جاؤ اور مجھے بتاؤ آج کیا ہوا تھا اور کیا کہا تھا. اگلے دن میں جاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا. تو ایک تو یہ یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر حالات کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. آپ کو حالات اپنی مرضی کے کبھی میسر نہیں آئیں گے. جو لوگ دار ارقم میں بیٹھ کے چھپ کے کام کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو حالات میسر نہیں تھے. ان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم اب مکے جائیں گے، ہم حرم میں جا کے عبادت کریں گے، ہم ڈرتے کیوں؟ ایسے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ وزن دے اسلام کو، یا عمر ابن شام کو مسلمان کا، یا عمر ابن خطاب. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سول سروس میں رہ کے بہت کام ہو سکتا ہے. ایک وجہ، میں شروع میں بڑا تنگ آیا، آپ کی طرح نوجوان تھا، بزرگوں سے پوچھا روز یہ ہے فلاں ہے، اس کو سننا پڑتا ہے. اس نے کہا دیکھو ایک صرف سوچ لو، جس دن تم اسسٹنٹ کمشنر کی کرسی سے اٹھو گے تو کون بیٹھے گا تمہاری جگہ؟ کوئی بددیانت ہی بیٹھے گا نا آ کے، کوئی چور ہی بیٹھے گا نا آ کے. تم نے کفر کی ایک کرسی تو آکوپائی کی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ جائیں، اور بہت فرق پڑتا ہے. اور میں نے آج بھی چیلنج ہے میرا کہ اگر آپ ایمانداری سے کوئی نوٹ لکھ دیں کسی کام کے خلاف، میں نے 32 سال کی نوکری میں اور آج بھی کوئی شیر کا بچہ یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس نوٹ کے خلاف آرڈر کر سکے. میری شہباز شریف صاحب سے لڑائی ہوئی تھی، انہوں نے یہ لاٹ کرانا چاہا تھا، یہ پیچھے کے سال جو پارک ہے، میں نے نوٹ لکھا تھا 2008 کی 9 دسمبر کو وہ نوٹ میں نے لکھ کے جمع کرایا تھا. اس سے لے کے اب تک کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 2 اور 15 سال. کسی چیف منسٹر میں جرت نہیں ہوئی ابھی تک کہ اس نوٹ کے مخالف فیصلہ کر سکے. حق میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ اس حق کو قائم رکھ سکتے ہیں، آپ سے خوف کھاتے ہیں. تو اس لیے بالکل ضرور جانا چاہیے. مشکل کام ہے. میرا کوئی بیٹا، میرا بیٹا بھی ہے، یہ میرے ساتھ وہ نہیں آیا، میرے بچے نہیں آئے، وہ کہتے ہیں اتنی مشکل زندگی ہم سے نہیں گزرتی، ہم نے گزار لی جو گزارنی تھی. بہت مشکل زندگی ہے. ایک لیکچرر ہو کے آپ بڑی آسانی سے ایماندارانہ زندگی گزار سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بھی لیکچرر رہ رہے ہوتے ہیں. جس طرح کے اسکولوں میں ان کے بچے جاتے ہیں اس طرح کے اسکولوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں. جس طرح کی چھٹیاں ان بچوں نے گزاری ہوتی ہیں آپ کے بچوں نے بھی گزاری ہوتی ہیں. جس طرح کی شاپنگ ان کی بیویاں کرتی ہیں آپ کی بیوی نے بھی کی ہوتی ہے. جس طرح کے کپڑے وہ پہنتے ہیں، جس طرح کی کتابیں وہ خریدتے ہیں، جن کا اس میں ٹیوشن نہیں رکھ پاتے وہ کم کرتے ہیں، اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سول سروس میں رہتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ اسسٹنٹ کمشنر لگتے ہیں یا ڈپٹی کمشنر لگتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر 12-13 نوکر ہوتے ہیں.
اور اگر آپ نے ان کو عیدی نہ دی تو پہلا یہ کہے گا کہ یہ کوئی خاندانی آدمی نہیں لگتا، یقیناً کسی کمینے خاندان سے ہوگا جو ہمیں عیدی نہیں، لیکن عیدی دے نہیں سکتے آپ. دیکھیں نا، یہ جس سائفر کوڈ کی بات ہو رہی ہے، آج کے وہ جو خط آیا ہے، یہ سائفر کوڈ کا کسٹوڈین ڈی سی ہوتا ہے. اس سائفر کوڈ کا ایک گارڈ ہوتا ہے، ایک 4 کی گارڈ، ایک ہوتا ہے اپنا انسپیکٹر ہوتا ہے اور 4 سپاہی ہوتے ہیں. اس گارڈ کو آپ خود دیکھیں، وہ سلوٹ تبھی کرے گا نا کہ آپ اس کو عید کا ایک جوڑا بھی لے کے دیں اور یہ بھی کریں. تو مشکل کام ہے، آسان منزل نہیں ہے. دیکھیں، سینما میں فلم چل رہی ہو، اس کے اندر خشوع کے ساتھ اس کو توجہ دور کر کے تسبیح پڑھنا بہت مشکل ہے، اور تنہائی میں کونے میں بیٹھ کے بچوں کو چپ کرا کے تسبیح پڑھنا زیادہ آسان ہے. تو یہ بہت بڑا جہاد ہے، جانا چاہیے. جی سر، میرا کرنٹ سینیریو کے لحاظ سے سوال ہے، لیکن آج کے ٹاپک بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ کچھ ہم ایک لے مین جو بالکل ایک سادہ آدمی ہے، اس کے لیے اس نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنا ہے عمران خان کے لحاظ سے، وہ آج کل کا سینیریو بھی دیکھ رہا ہے. اس کے لیے دشمن اور دوست کا تعین کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس معاملے میں اگر آپ گائیڈ کر سکیں، بالکل جو سادہ آدمی جو کہ سیاست نہیں جانتا، پالیسیز نہیں جانتا. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ جو جمہوریت کی راہ پہ چلا ہے اس میں سے دوست مت تلاش کریں، ہے ہی نہیں کوئی. وَإِن تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی، اگر تم ان کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یہ یقیناً تمہیں گمراہ کر دیں گے. دشمن پہ نظر ضرور رکھو، دوست آپ کا کوئی نہیں. دشمن اگر اس راستے سے، دیکھیں نا میری بات سنیں، مجھے جتنی خوشی ان دنوں میں ہو رہی ہے نا، کبھی بھی نہیں ہوتی. جتنی جمہوریت اب بے نقاب ہو رہی ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. جس دن انہوں نے کان پکڑنا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے کہا یہ تھے تم. وہ کان پکڑ کے بٹھاتے تھے، وہ کان پکڑ کے بٹھا رہے. تو اس سے بہتر تھے کہ آپ میری بات، حالت یہ ہو گئی ہے، لکھ لیجئے گا، کہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے آپ کے آئین کا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ماورائے آئین کیا ہے. 69 کو اس نے کہا ایک طرف رکھ دو، آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا. اب اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم 190 نہیں مانتے تو وہ بھی ماورائے آئین مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے. اور ایک میں گورنمنٹ میں رہا ہوں، گورنمنٹ کی جتنی پاورز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں، انلیس کہ پاکستان کی فوج آئے اور عمران خان کو اتارے. تو یہ میلہ لگا کس لیے ہوا ہے؟ تو دشمن دوست کو نہیں ہے، دشمن کی نظر دشمن پہ رکھے. آپ خود سوچیں نا کہ مجبوری میں عمران خان بھی امریکہ کے خلاف بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے مجبوری میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں سارے. یہ عمران خان صاحب جو تھے، جس وقت ہم طالبان کی باتیں کرتے تھے، ہم ان کو کہتے تھے کہ بھائی خدا کے کرے، خوف کرے. آپ کو پتہ ہے جس وقت طالبان جا رہے تھے تو جو اسٹریٹجک اجلاس ہوا تھا پرائم منسٹر کی، اس میں سب پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ سر مسئلہ ہو جائے گا، 25-30 لاکھ ریفیوجی آ جائیں گے، وہ ہو جائے گا، بے بدامنی ہو جائے گا. اور سارے ساتھ تھے. انہوں کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہ اترتے ہی اس قدر امن ہوگا کہ اس وقت کیوں نہیں بیان کرتا میرا میڈیا کہ اس وقت دنیا کا سب سے پرامن شہر کابل ہے. یہاں لوگ چین سے سوتے ہیں. کیوں نہیں بیان کرتے کہ 4 دن پہلے انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ کل سے کوئی یہاں پر پاپی کاشت نہیں کرے گا اور ختم ہو. کیوں نہیں کرتے کہ اس وقت 80% لوگوں سے اسلحہ واپس لے لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دل پہ تیر چلتا ہے. جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، کسی صحافی سے پوچھ لیجیے گا، جو لوگ آج باہر گئے، میں یا سر سے میری بات ہو رہی تھی، وہی بتا رہا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہ ہم امن اور سکون کی بات کریں، لیکن نہیں بولیں گے. وہی پریسٹیٹیوٹ جو ہے نا، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور میرے برادری کے لوگ ہم کیا کرتے. جی اور یہ صاحب آپ نے کہا تھا موجودہ حالات پہ بات نہیں کرنی، لیکن ہماری عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے فوراً بعد ہلمند افغانستان میں حملہ ہوا ہے، ڈزنز آف پیپل جو ہے شہید ہوئے ہیں. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے شائستہ ملک کے جو ہے سمدھی ہیں، علی پرویز ملک کے جو سسر ہیں، ملک پرویز مرحوم کے بھی سمدھی تھے وہ. تو ان کو اپنے آپ کو خود علیحدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس کو کلیئر کر دوں، میری بات ہوئی تھی مذہبی مجاز ان لوگوں سے بھی. یہ فوراً انہوں نے خاص طور پر پروپیگنڈا کیا تھا کہ جیسے امریکہ اوپر آ گیا. انہوں نے مجھے بتایا، میں کلیئر کر دوں، کہ یہ ہم مائنڈس جو تھیں اس کو صفائی کر کے اکٹھا کر کے ہم نے خود اس کو گرایا ہے.
اور یہ ٹوٹلی ان کی میں آپ بھیج بھی دوں گا. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, فیصلہ غلط ہے, فیصلہ تو کمال ہے نا. اس پورے فیصلے میں لیگل لینگویج ہی استعمال نہیں ہوئی کسی جگہ, کوئی لیگل لینگویج استعمال نہیں ہوئی, کوئی جواز نہیں کہ ہم کیوں اس کا بیریئر کو کراس کر رہے ہیں, کوئی جواز نہیں. مطلب آپ نے ایک سپریم کورٹ نے کیا جو ہے کہ ایک اسپیکر کا جو رول تھا وہ گئے کہ اس کو دے, تو یہ چلنے دیں. دیکھیں جس کہتے ہیں جس وقت لینڈ سلائڈ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ جو پہاڑوں پہ سفر کرتے ہیں نا, جب پتھر گرتے ہیں نا پہاڑ, کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ, گرنے دو. یہ سسٹم گر رہا ہے, بری طرح گر رہا ہے. اور اس سسٹم 20 سال چلا کے دیکھ لیا نا افغانستان میں انہوں نے, نہیں سکون آ سکا, نہیں اطمینان. اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, میں نے اللہ ذکر کے اندر, اور ذکر کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بات نہیں, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, میں نے یہ قرآن ذکر بھیجا تمہارے لیے, اس کو نافذ کرو گے تو سکون آئے گا. اللہ ذکر قرآن کو کہتا ہے, تو انہوں نے قرآن نافذ کیا, ان کو سکون آ گیا, اطمینان ہے, چین کی. شمالی اتحاد والے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیا ہوتی ہے, اب پتہ چلا ہے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یمن سے حضر الموت کا دھرا عبور کرتے ہوئے ایک عورت زیور سے لدی پتی گزرے گی اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, وہی کیفیت آج افغانستان میں ہے اور وہی 95 میں پہلے تھی. بولتا کوئی نہیں ہے, اور ہم بھی نہیں ان کے گربان پکڑتے کہ بولو. یعنی اس لیے وہ بدقسمت ہم ملک ہیں کہ ہم یوکرین ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم سی پیک فلان ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم اپنا اس کا کیا کہتے ہیں مس ورلڈ کا کمپٹیشن ڈسکس کر لیتے ہیں, اولمپک ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم اپنے پڑوس میں افغانستان ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ ہے ہمارا میڈیا. جی کیا ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو حق حکمرانی ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے والے لوگ تھے ان کا تھا, اور کسی وقت میں ایسا ہوا کہ جو نفسانی خواہشات کے مطابق چلنے والے لوگ تھے انہوں نے اس حق پہ ڈاکہ مارا, اور یہ ڈاکہ جو ہے نا اپنا پھر رسا گیروں کے پاس رکھوا دیا, اور پھر وہاں سے کسی ایسے طریقے سے حاصل کرتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا لگنے لگ جائے, یعنی کہ منی ٹریل. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بات کلیئر کریں, حق حکمرانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان الحکم للہ, ہمارے بارے میں ہے لیستخلفنہم فی الارض, میں تمہیں اپنی نیابت عطا کروں گا. تو حق حکمرانی ہمارا نہیں, حق اللہ کا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں کہا ہے وہی اسی کے مطابق آپ فیصلے کرو. ایک بات تو یہ, جمہوریت بنیادی طور پر ڈیزائن ہی اس لیے کی گئی تھی کہ ایک زمانے میں جس کے پاس طاقت ہوتی تھی نا جی, وہ آ کے علاقے فتح کرتا تھا, اور جو میرے جیسے کمزور لوگ ہوتے تھے وہ اس کے ڈب جاتے تھے. جو ذرا بڑے ہوتے تھے نا وہ اس کو کہتے 500 گھوڑے مجھ سے لے لو, 3000 سپاہی مجھ سے لے لو. راجہ امبی جب آیا تھا جہاں پر ہوتا تھا, سکندر آیا, اس نے راجہ امبی نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, تاکہ پورس سے لڑو. تو اس نے راجہ امبی کو علاقہ دے دیا جاتی دفعہ. جو بابر کے ساتھ چلا اس نے بابر کو دے دی, بابر نے اس کو دے دیا. تو اب حالت یہ تھی کہ اب یہ کام چل نہیں پا رہا تھا, کیونکہ لوگوں کے پاس بھی تھوڑی سی آ گئی تھی. اقبال کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. اب نے کہا اب کیسے کریں, اب تو کاروبار چل پڑا ہوا ہے. آپ خود سوچیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے 1600 میں جو قائم ہوئی تھی صرف بزنس امپائر کے لیے قائم ہوئی تھی. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے آئے, غلط ہے. 3 ویسلز جو تھیں سمندر میں گھومتی رہتی تھیں جو ان کی فوج کی ہوتی تھی تاکہ ان کو دیکھیں, اور وہ کاروباری سلطنت اتنی مستحکم ہو گئی تھی کہ وہ کہتے کہ ہمارا بندہ جو ہے نا وہ امور سلطنت پہ بھی بیٹھا ہو تاکہ ہمارے کام کرتا رہے. اسی لیے امریکہ کی ڈیموکریسی ہو یا یورپ کی ڈیموکریسی ہو, وہ سب کچھ ہو, وہ پیسے خرچ کر کے میرے آپ کو ہم سب کو بیوقوف بنا کے انہوں نے آگے کھڑا کرتے. اسی لیے ایک تصور جو ہے انہوں نے ڈال دیا ہے کہ 1 مین 1 ووٹ, ہر چیز کی رائے برابر ہے. اللہ کہتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ یعلمون اللہ یعلمون حل یستوی, ہو سکتے ہیں حل یستوی برابر. کیا نیک اور بد برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اصحاب الجنہ برابر ہے ہی نہیں, تو ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے, رائے کیسے برابر ہو سکتے ہے, ساری چیز. تو بنیادی طور پر اسلام کے اندر سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ووٹر ہی ہے, لیکن اہل الرائے. اہل الرائے کے لیے اتنا آسان کام ہے, اتنا آسان کام ہے. آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کے لیے اب جب
कंसल्टेंट मुकर्रर करते हो तो क्या करते हो? पहले कंसल्टेंट के लिए वो डिग्री लेके आता है ना, तब आता तो कंसल्टेंट की दुनिया है। अब लॉ का कंसल्टेंट, इस्लामिक लॉ का कंसल्टेंट की राय तो कंसल्टेंट की होगी ना। इस्लाम के अंदर तमाम, इसलिए जिसने कंसल्टेंट बनना है वो मुस्लिम मुआशरे के अंदर सबसे पहले आप अपनी वो जो है क्वालिफिकेशन इंप्रूव करे, उससे हम वोटर्स लिस्ट बना देंगे। वो बेशक 22 करोड़ बन जाए या 22,000 बन जाए, वो है अहलुर राय। कितना आसान काम है। मेरी ख्वाहिश है और काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश थी, अल्लाह ने आज मौका दिया तो अल्लाह का करम है कि मैं अपना इजहार कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर वाले और हम सब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके बहुत फ़ैन हैं, तो आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं आना चाहते हैं? आपको आना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है आपसे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसको कोई जिम्मेदारी दी गई वो कुंद छुरी से ज़िबा कर दिया गया। अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश से मुझे कुछ दूर रखे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। ये अंकल ने बात की थी कि वो चीफ जस्टिस साहब के फैसले की, तो एक ऐसे ही वो काज़म अली मलिक साहब हैं, वो कहते हैं मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, या तो जज मर जाए या वकील मर जाए या वो पुलिस वाला, तो फिर 1 दिन के आगे वो पेशी दे सकते हैं। सर थोड़ा सा तो ये बाकर अली नजवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं सर, तो 3 साल से 4 साल से हमारा भी ना डिपार्टमेंट का एक लॉ की बहस है रेगुलराइजेशन का, रेगुलर हो चुके हैं, कंटेम्प्ट लगा हुआ है। और एक दिन मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कह दिया, मैंने कहा सर लॉ की बहस है, वो भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, मसला क्या है? आप हमें यहाँ तो डिसमिस करें, हमें कहें जेल कर दो, हालांकि ये जेल करने का कोई ऐसा हमें सज़ा का कोई मसला नहीं है, या रेगुलर करना है या नहीं करना। उसने कहा, वकील को कहा, इस बदतमीज़ को बाहर निकालो। इतनी इनका ये जो भी है ऐसा। एक दूसरा सर, 2 साल पहले ना मेरी सिस्टर 22 साल की एज में वफात पा गई गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है, पता चला साथ वाले कैबिन में बैठे हुए हैं 4 लेडीज़ डॉक्टर, 1 जेंट्स डॉक्टर। गप्पें सारा दिन, वो मुझे बार बार धक्के कि लेडीज़ के कैबिन में क्यों आ रहे हो, और वहाँ पे जेंट्स डॉक्टर चेक कर रहा है, एक्सरे हुआ तो वो भी जेंट्स बैठा हुआ। मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरे पास सर्विस हॉस्पिटल, मे हॉस्पिटल और 3-4 गंगाराम और ये जनरल हॉस्पिटल हैं, मेंटेनेंस का काम होता है सर। प्री प्लान हमें धकेल के, लेडीज़ भी दस्तयाब है, डॉक्टर भी, नर्सिस भी, ये सारा निज़ाम हमें जानबूझ के वो गंद करके। हमारे यहाँ जो अहले ईमान है ना, उनके अंदर भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं मेरी आखिरी जो गुफ्तगू तो लिफ्ट के जरिए भेजा गया और मुझे जलील करके मेरे गिरबान पकड़ा गया। मैंने इतना कहा, मैंने कहा कम से कम लाश तो 2 घंटे लाश रखी है, डॉक्टर साहब ने आना था, उन्होंने चेक करना था, तो मैंने फिर ना गुस्से से बोल दिया जो भी बोला गया, तो उन्होंने लाश को अलग भेजा, मुझे अलग भेजा। मैं 2 दफ़ा हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास रहा है, 2 दफ़ा हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास रहा है। एक दफ़ा मैं बलूचिस्तान में था, एक दफ़ा मैं फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट। जब बेनज़ीर का हादसा हुआ तो मैं उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था। तो ये जो कहा जाता है ना लाश की तौहीन और ये वो सारे डॉक्टर्स ने वो बाकायदा वो चाक करके उसका दिल निकाल के, क्योंकि बहुत तो चुकी हुई थी तो कुछ ना कुछ तो करना था, तो बाकायदा उसको मसाज किया कि दिल दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है, वो सब कुछ मौजूद था। ये अब क्या है कि हम लाश की बेरहमती नहीं चाहते, वो लंबी कहानी है, मैं उसके ऊपर कभी डेवलप नहीं करना चाहता कि बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। मैं सिस्टम देखें, डॉक्टर इसरार साहब ने ज़िया-उल-हक के साथ अपनी आखिरी गुफ्तगू सुनाई थी। अब इससे बड़े लोगों के दिल यहाँ पर बैठे हुए भी अजीब होंगे। उन्होंने कहा कोई डॉक्टर साहब कुछ एक बात बताएं जो फौरी तौर पे मैं जिसमें अमल कर लूँ। उन्होंने कहा ज़िया-उल-हक साहब, ये जो PIA में एयर होस्टेसेस जाती हैं, अल्लाह का रसूल जो है मुहर्रम के बगैर हज पे भी नहीं जाने देता, तो कम से कम ये ख़त्म कर दीजिए, पूरा हफ्ता बाहर रहती हैं। तो ज़िया-उल-हक मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप मुश्किलात में डालते हैं। तो बड़ी हिम्मत की बात होती है। मैं सही कहता हूँ, जो भी बंदा इस माशरे के अंदर ज़रा सा भी दीन पे अमल करता है, बड़ी मुश्किल की बात होती है, और ख़ास तौर पे जो उसके पास इख्तियार है, क्योंकि उसकी पूछ बहुत। मैं आपको 1000 दफ़ा पिछली दफ़ा भी कहा था कि जिस मुशर्रफ ने अपनी फ़ौज की पूरी वो सारी की सारी अपनी प्रोसीजर को बचाने के लिए नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा था, अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी थी, फत्तकुल्लाह मास्ततातुम, उससे ज़रूर सवाल होगा कि तुमने दीन क्यों नाफिज़ नहीं किया। मुझसे सवाल उस तरह का नहीं हो सकता। जिसके पास ताकत थी, जिसके पास हिम्मत थी, जिसके पास कुव्वत थी, उसको मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, उससे सवाल होगा, और ये हमें बताना चाहिए उन लोगों को, आपसे सवाल होगा। और ये तो हेल्थ की तो आप सोच नहीं सकते। अभी क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर,
یہ جو ابھی طالبان نے جو اسکول زیادہ کر رہے ہیں کیا ہے, اتنے کاروباری لوگ ہیں ہم کہ جب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو علیحدہ پڑھانا چاہتے ہیں تو گرامر اسکول کا, بیکن ہاؤس کا لیڈیز کیمپس بن جاتا ہے, کیونکہ تم نے پیسے کمانے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد کو علیحدہ کرو, تم نہیں بناتے ہو. یہ ہے منافقت ہماری. جوڈیشل تمہارا سسٹم ہی غلط ہے. میں بتاؤں, اسلام میں ٹوٹل پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اسلام سے الٹ ہے. اسلام کا سسٹم ہے انکوزیٹوریل, کہ ایک آدمی جج جو ہے تفتیش کر کے. فرانس کا سسٹم بہت ملتا ہے. پاکستان میں ایک کیس ہوا ہے صرف انکوزیٹوریل, میں بتاتا ہوں کون سا ہوا ہے. ہمارا ہے ایڈویسوریل, کہ دو لوگ آتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں, میں فیصلہ کرتا ہوں. اور دو لوگ میں کون ہے, ایک ہے بددیانت کرپٹ ایس ایچ او اور دوسرا ہے مظلوم. ایس ایچ او کی بنائی ہوئی گواہوں کی لسٹ, ایس ایچ او کی بنائی ہوئی ایف آئی آر, اس سے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا. سپریم کورٹ بھی نہیں بدل سکتا اس کو, کہے گا دوبارہ ایف آئی آر لکھ کے دے دو, اس کو لے کو درج کر دو. قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایڈویسوریل ہے. ایک کیس ہوا تھا میمو گیٹ, جو کیس تھا سپریم کورٹ کے پاس انکوائری کا اختیار نہیں تھا, لیکن کون سے چلے گئے تھے دو لوگ, جس جنرل کیانی چلے گئے تھے اور ساتھ کون گئے تھے, احمد شجاع پاشا گئے تھے ایسے, اور ایک اور صاحب بھی گئے تھے کالا کوٹ پہن کے, نواز شریف صاحب. تو پھر کیا ہوا تھا, 3 ہائی کورٹ کے بڑے جج, چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور اسلام آباد کا, ان تینوں کی ایک انکوائری کمیشن بنایا تھا, جو نہ آئین میں سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے نہ کسی اور, 187 کے تحت کر. تو انکوزیٹوریل. میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو میں آئی کین ناٹ ڈیسائڈ کہ مجھے پتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا ہے, یہ ٹوٹل اسلام کے خلاف ہے. وہ جو مشہور حدیث ہے آواز بلند کی عمر کے زمانے میں, تو اس نے کہا کہ چپ کرو تم خلیفۃ المسلمین کے سامنے. اس نے کہا حق نے اس کی آواز کو اونچا کر دیا. یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پتہ ہے کون کس نے آغاز کیا تھا؟ فرعون کے زمانے میں اس نے لگائے تھے جج, تو ججوں کو آ کے لوگ سناتے تھے, ظاہر بات ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا فرعون کمال ہے, تیری بادشاہت کے لیے ہم فیصلے کرتے ہیں, لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. میں اس میں ایک بات, میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے نا, تو کنسٹرکشن کا سارا کام ہے, کوئی کلی ہے کوئی پلمبر ہے, لڑکیاں 7% کوٹے پہ بھرتی ہوتی ہیں, سب آفیسر نے اپنے اپنے کمرے میں بٹھائے ہیں, فلانی اسسٹنٹ فلانی کمپیوٹر. یہ جنسی 2 محکمے میرے ساتھ رہے ہیں, 2 محکمے میں رہے, ایجوکیشن اور ہیلتھ. سب سے زیادہ خواتین اس کے اندر ہوتی ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر سیکسول ہیرسمنٹ جو ہے وہ آئی ہی آفس سے ہے. ہم نے عورت کو وہاں کھڑا کیا ہے تو ہیرسمنٹ آئی. میں کبھی میرے پاس ایسے میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹس آتی تھیں کہ فلاں پروفیسر مجھے بابا میں پاس نہیں کہتا کہ تم ایک رات میرے ساتھ گزارو. نرسوں کی ڈیوٹیز کے روسٹر لگتے ہیں. یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ گرلز کیمپس تھا یہاں پر, جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ گرلز کیمپس میں, ایک آل گرلز کیمپس میں لڑکیاں نے کھڑے ہو کے شکایت کی کہ ہمارا ہراسمنٹ ہوتی ہے, فلاں لڑکا آتا ہے. اور انہوں نے بیکن ہاؤس نے کہا کہ ہم اب آئندہ کسی مرد کو نہیں آنے دیں گے. تو اس کے اوپر بکواس کی گئی پورے پاکستان میں سیکولر کہ یہ تو کوئی حل نہیں ہے. 76 میں امریکہ گیا تھا. 96 کے اندر حالت یہ تھی کہ مختلف قسم کے اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ تمہاری اپنی جو اپنا باتھ روم کا جو تمہیں کوڈ دیا گیا نمبر, اس کو آپ یاد رکھیں. اور اس کو عورتوں کا علیحدہ باتھ روم تھا. عورتوں کی لفٹیں, کس لیے لفٹیں علیحدہ تھی؟ ہیرسمنٹ کے لیے, بچنے کے لیے. 7 بجے دروازہ کنڈی بند کر لیجیے گا. اور یہ ہم نے اس کے ماحول کے اندر, تو میں بتا رہا تھا کہ طالبان کا مسئلہ کیا ہے اس وقت, کہ وہ کہتے ہیں ہم اس کو علیحدہ کر کے اسکولس کو بنانا چاہتے ہیں, اور وہ بنا رہے ہیں جس حد تک ہو سکتا ہے, تاکہ ایک ماحول, کسی بھی قسم سے میں اٹھا کے کہتا ہوں, کسی بھی شریف کیا بری سے بری عورت, اللہ ہم بھی برے ہیں, اس سے پوچھنے کہ تم عورتوں کی محفل میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہو یا مرد اور عورت کے, تو وہ قسم سے کہے گی کہ میں عورتوں کے درمیان زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں. میں کھل کے بیٹھ سکتی ہوں, میں کھل کے گفتگو کر سکتی ہوں, میں کھل کے ڈسکس کر سکتی ہوں. یہاں حالت یہ ہے کہ نہیں, ہم نے اس بات کو طے کر. ایک اور بات بتاؤں, آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ لاہور کالج یونیورسٹی میں ایک شو ریکارڈ کیا تھا. اس میں ہماری
बुज़ुर्ग हैं, अल्लामा इकबाल की बहू नासरा जावेद इकबाल जो है वो भी थी, और उसके साथ साथ शमीला फ़ारूकी, ये वो सब, मैं अकेला फंस गया था उन लोगों के। तो मैंने उन्होंने एक बहुत किस्सा सुनाती होती हैं नासरा जावेद इकबाल साहबा कि एक दर्जी के साथ एक सैयद दादी जो है वो गई, भाग गई, मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा तुमने उसको उसका घुट घुट कर रखा हुआ है और ये किया, तो यही होना था। मैंने कहा ये तो तुम बता दिया, मैं आपको बताता हूँ। मेरी अदालत में 4 बच्चियों ने, अल्लाह ताला उन पर करम करे, आके कोर्ट में निकाह किया था। अदालत का निकाह डिप्टी कमिश्नर के बाद आते, दाय बात अदालत में बैठा, मैं पहले वालदान को बुला लेता। एक ऐसी खातून थी बच्ची कि जिसका लंगड़ा था टांगे वाला, स्कूल टीचर की बेटी थी, बुजुर्ग की, तो वो जब उसके माँ बाप को बुलाया तो माँ जिस तरह रोते हुए उसको अपने पास खींच रही थी। मैं बेटियों का बाप हूँ, मुझे पता था क्या सूरत हाल बनी हुई। आप सोच नहीं सकते, 4 3 को सिंध में जाके भेज दिया गया और एक ने खुदकुशी कर ली। ये क्यों नहीं बताते हो तुम? ये क्यों नहीं बताते हो कि जिस बैरियर को पास करके वो औरत निकलती है, और जो माँ सारा दिन मोहल्ले के अंदर वो औरत नहीं है कि जो कहती है, दुआ करती है कि काश ये मेरे घर में पैदा ना होती। असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर हम खड़े होके किस बुनियाद पे मुझे गाली पड़ी थी? सिर्फ एक इश्तिहार की बुनियाद के ऊपर। सबसे पहले जो मुझे नंगी गालियां, और कोई मेरा घर का बंदा नहीं छोड़ा गया, और सिर्फ एक बच्ची, इश्तिहार बनाया गया है, क्रिकेट खेलने जाती है और वो कहती है माँ के अपने बाप से पूछ लो क्यों मोबाइल का इश्तिहार था। बाप, वो कहती है बाप से तो झगड़ा ही हो सकता है, मैं खुद चले जाती हूँ। और फिर तुमने उसको चैंपियन बना के पेश किया, हीरो बना के पेश किया। मर्द फिर भी घर छोड़े तो कामयाब हो सकता है। मैंने एक औरत, घर छोड़ी हुई औरत को आज तक अपनी नजरों में कामयाब नहीं हो सकती। 66 साल मेरी उम्र। मैं दारुल अमान में डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर, मैंने दारुल अमान में औरतों को देखा है कैसी कैफियत के अंदर जिंदगी रही। मुझे पता है कौन कहां किस जगह और किस पर बिकती और भेजी जाती रही है। भूलता कोई नहीं है, मसलियत कोशी है। सारी जिंदगी एक सवाल लोगों से करता रहूं कि अल्लाह तेरे दीन से इश्क करने वाले डॉक्टर साहब हैं, आप हैं, तो मैं ये करता रहूं सवाल आपसे अब कर रहा हूं आज सबसे, और अल्लाह से भी करूंगा। मैं ये पूछूंगा, ये अल्लाह तेरा दीन मैंने सारा समझ लिया, डॉक्टर साहब ने खोल के रख दिया आईने की तरह। अब बेवकूफ़ होगा, गधा होगा जो उस बात को सुन के भी समझ ना पाए, आपकी बात सुन के समझ ना पाए। अब मैं जो क्वेश्चन, मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये अल्लाह का दीन नाफिज करना किसने है? देखिए पहली बात, मैं अभी प्लीज जी बिस्मिल्लाह, ये तो बड़ा मामूली सा लगता है ये सवाल। मैं अल्लाह से पूछूंगा, अल्लाह मैं सबसे कहता रहा यार कौन करेगा कौन करेगा। एक शख्स मुझे आज तक नहीं मिला जो मुझे जिसने कहा मैं करूंगा, आओ मैं तुम्हारे साथ। वो जमात बनी, जमातें हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जमात बैठी हुई है, अल्लाह की जमात है। तो मसला ये है कि ये मैं अल्लाह से पूछूंगा, अल्लाह ताला वो किसने करना था? मैं सारी जिंदगी तड़पता रहा, मेरी जिंदगी सिर्फ एक अर्ज करूं सर अभी बड़ा मासूमाना, बड़ा सर, वो छोटा वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, मैं खत्म करना चाहता हूँ ना। ये करना इसका अगले निश्चित पे सवाल आखिर रखेंगे। करना किसने है? जी बिस्मिल्लाह, मैंने और आपने नहीं करना, बिल्कुल करना, हमने करना। दीन का मेरी जगह मुझे पूछा जाएगा, चेहरा बिगाड़ दिया लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अल्लाह के रसूल के मजहब का चेहरा बिगाड़ दिया, बेशक इस अल्लाह के उस निज़ाम का चेहरा बिगाड़ दिया, उससे नफरत करते हैं, मुसलमान करते हैं। तो सर ये मैंने और आपने करना है सर। मैंने उस दिन भी कहा था, हम ये आखिरी मुलाकात मेरी मौलाना फजल रहमान सर सॉरी, खाए पिए गिलास तोड़ा, 12 ने सारी जिंदगी मैंने देखा, नहीं चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, नहीं तोड़ेंगे। मैंने सर, कहा था आप ये जमहूरी इस तरह की जद्दोजहद छोड़ दें, मैं आपकी जूतियां सर पे सर एक लम्हे की हमें इजाजत नहीं। अल्लाह कहता, मैं मेरी वालिदा कहती थी कि तुम्हें एक एक मिनट का हिसाब देगा अल्लाह ताला, और एक लम्हे की हमें जो हमारे पास फुर्सत नहीं है अल्लाह के दीन को नाफिज करना। जितने रोने हम रो रहे हैं, इन रोनों का एक ही हल है, पूरी कायनात में कुरान को नाफिज कर दे, और नाफिज वो वाला करना है जो हजरत अबू बकर ने कहा था, अगर रसूल पाक को ऊंट के साथ रस्सी मिलती थी तो अब कोई रस्सी नहीं देगा, हम उस दीन का चेहरा नहीं बिगड़ने देंगे। आप, मैं और आप बिल्कुल ठीक, मेरे साथ हैं,
سر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قوت بخشے, اللہ تعالیٰ ایسی چند لوگ اللہ کے دین کے نام پہ شروع کریں سر. ہمیں مجھ سے اور آپ نے اللہ سے سوال کروں گا, ایک شخص نے مجھے ملا, اے اللہ میرے بیٹے نے مجھے کہا, سر مجھے نہیں ملا, میں اللہ سے میں آپ کے پیچھے چلنے کو تیار. میرے بیٹے نے نہیں مجھے کہا پپا آئیں دین کو نافذ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کون کرے گا؟ ہم سب کریں. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ جی.